جھگڑوں کا ایک سبب میاں بیوی کے درمیان آپس کے درمیان حقوق کی عدم ادائیگی ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس 5ویں سبب کو بڑے اختصار کے ساتھ لیکن اہمیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آج صورتحال یہ ہے اکثر گھرانوں میں شوہر بیوی کے جھگڑے ہمارے درمیان منہ کھول کر کھڑے ہیں۔ ہمارے دارالقضاء میں جب معاملات آتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں بھی اس طرح کے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان کے تمام تر جھگڑے اگر میں تجزیہ کروں تو 2 بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ شوہر بیوی دونوں میں سے کوئی یا دونوں اپنے حقوق سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے، یا شوہر یا بیوی یا دونوں۔ یاد رکھیے گا جب شوہر بیوی میں سے کوئی ایک بھی اپنے حقوق کو اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا تو ایسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایسے رشتے نفرتوں کے اور ایسے رشتے عداوتوں کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شوہر کی بھی ذمہ داری متعین کی ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری متعین کی ہے۔ جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ بیوی کی تمام تر ضروریات کا انتظام کرے اور بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، لطف و کرم کا معاملہ کرے، وہیں بیوی کی یہ ذمہ داری بتائی آقا علیہ السلام نے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری تو بہت عام لفظ ہے، میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، مزاج شناسی۔ ایک بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے، اس کا شوہر اس سے جو چاہتا ہے اگر وہ شریعت کے حدود اور دائرے کے اندر ہے تو اس مزاج کو وہ پورا کرے۔ مجھے یاد آتا ہے سیرت رسول میں ایک واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تھی۔ حضرت انس چھوٹے تھے، ان کی تربیت کی خاطر انہوں نے بہت دنوں تک شادی نہیں کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شادی کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچہ عطا فرمایا۔ اتفاق سے بچہ بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے مزاج اور اپنے شوہر کی راحت رسانی کی کتنی زیادہ فکر مند تھی، ذرا سا اس واقعے کے اندر تجزیہ کیجئے۔ بہت ساری مائیں اور بیٹیاں اس واقعے کو سن رہی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو جو چھوٹا سا تھا، جو مر گیا، جو انتقال کر گیا، اسے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور ایک کوٹھری میں رکھ دیا۔ شوہر کے آنے کا وقت ہوا، خود کو تیار کیا، خوشبو لگایا۔ جب حضرت ابو طلحہ تشریف لائے تو انہیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شوہر نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا الحمدللہ پہلے سے اچھی حالت میں۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی دونوں نے آرام کیا، حقوق زوجیت ادا کیا۔ اس کے بعد اس وفا شعار، اس سمجھدار، اس سلیقہ شعار خاتون نے اپنے پاک تینت شوہر سے کہا کہ ابو طلحہ یہ بتائیے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ادھار دی ہو اور ادھار دینے والا وہ چیز واپس مانگ لے تو کیا ادھار لینے والے کو روکنے کا حق ہے؟ کہا نہیں، دے دینا چاہیے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر ادھار دینے والے نے ادھار کی چیز واپس دے دی، ادھار جو چیز لی ہوئی تھی اسے واپس کر دی تو واپس کرنے کے بعد جزا فضا کرنے کا اور رونے کا حق ہے؟ کہا بالکل نہیں، جس کی چیز تھی اس نے لے لی، اس پر رونے کی کیا ضرورت؟ کیا انداز تھا سمجھانے کا، کیا مزاج تھا عورتوں کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تب کہا کہ ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا ہمیں اور آپ کو دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمارے پاس رکھا رہا، آج اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ امانت جس نے دی تھی اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس پر حضرت ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اس بیٹے کو دیکھا، پھر برکاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس باوفا اور سلیقہ شعار بیوی کی اس ناز و ادا اور اس طرح تسلی اور تسکین کے واقعے پر آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور اتنی برکت ہوئی کہ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اس رات کے واقعے پر نبی نے جو برکت کی دعا دی، اس برکت کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی رات کے حمل سے عبداللہ بن ابو طلحہ پیدا ہوئے، جس سے بعد میں 9 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب قرآن مجید کے بہترین حافظ اور قاری تھے۔
یہ جب بیویوں کے اندر مزاج سراسی، شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے تو اس طرح کی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. دونوں طرف سے یہ ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو میاں بیوی کے درمیان کی یہ جھگڑے بھی رونما نہیں ہوں گے. میں نے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی ہیں، غلط فہمی، بدزنی، مسلک اور برادری اور یہ میاں بیوی کے جھگڑے، ان تمام چیزوں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یہ حدیث حضرت استاد گرامی حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے اپنے سفر نامہ حج میں لکھا ہے اور مجھ جیسے لوگوں کو بہت کام آتی ہے. تمام جھگڑوں سے آپ بچ جائیں گے اگر اس حدیث پر آپ کا عمل ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں ترجیحات ہوں گی، ہر ایک کو اپنے حق کی پڑی ہوگی. شوہر کو یہ شکایت ہوگی کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی ہے، بیوی کو یہ شکایت ہوگی کہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے اور اس کو اس سے. آج کی دنیا میں ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت ہے. یہی زمانہ ہے آج. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ما تأمرنا، جب یہ صورتحال پیش آ جائے کہ ہر آدمی کو اپنی ہی پرواہ ہو تو آپ ہمیں کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادُّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، اپنی ذمہ داری پوری کر دو. تمہارا جو کام ہے، تمہارے اوپر دوسرے کا جو حق ہے وہ ادا کر دو. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ عَلَيْهِ، اور تمہارے لیے دوسروں پر جو حق ہے، دوسروں پر تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کا سوال دوسرے سے نہ کرو، اللہ سے کرو. اپنی ذمہ داری ادا کر دو، دوسروں کی فکر چھوڑو، اس کا سوال اللہ سے کرو. اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں، مجھے بتائیے کوئی جھگڑا ہوگا؟ یہ ہے سیرت رسول کی جامعیت. اگر ان تعلیمات پر عمل ہو جائے تو سماج کے تمام تر جھگڑوں کا صفایہ ہو جائے. اور آخری بات، جب جھگڑے ہو جائیں تو جھگڑوں کے تصفیے کے لیے آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے مدرسے میں دارالقضا کا نظام قائم ہے جہاں سے پورا ضلع فیض یاب ہوتا ہے، اور جس ادارے کی مرجعیت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، معاملات کی تعداد میں روز افزوں بڑھوتری ہو رہی ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپس میں جھگڑوں کی نوبت نہ آنے دے. اور اگر جھگڑا ہو جائے، الحمدللہ ہمارے علاقے کی اب تک کی یہ خوبی ہے کہ سرکاری عدالتوں میں معاملات نہیں جاتے ہیں، اور اگر کبھی جانے والے بھی ہوں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان جھگڑوں کو اپنے اداروں میں لے جا کر وہاں سے حل کریں. انشاءاللہ وہاں کے فیصلوں سے آپ مطمئن بھی ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس کے تمام تنازعات اور جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.